سعد کافی دنوں سے زین کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ زین کا گڑیا کو دیکھ کر کھو جانا، گڑیا کا زین سے گھبرانا، کچھ بھی سعد کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ایک طرف اس کا جان سے پیارا دوست، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جسے اس نے بہن کہا ہی نہیں تھا، مانا بھی تھا۔ سعد نے زین سے سیدھا بات کرنے کی ٹھانی اور زین کے کیبن کی طرف چل دیا۔ زین کسی فائل کو کھولے بیٹھا تھا، مگر صاف لگ رہا تھا وہ کسی اور سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ سعد نے اس کے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کیا بات ہے یار؟ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تو کافی پریشان اور کھویا کھویا سا ہے۔ سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، بس ایسے ہی۔ زین تم مجھ سے جھوٹ مت بول، بچپن سے جانتا ہوں تجھے۔ کچھ تو ہے جو پریشان کر رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ سعد اپنے پوائنٹ کی طرف آیا، جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ زین کے پاس آیا تھا۔ ارے نہیں، کیا الٹا سیدھا سوچ رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زین نے اسے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اچھا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ گڑیا کو دیکھ کر تیرا کھو جانا، گڑیا کا تم سے گھبرانا، اس کا تجھے دیکھ کر بھاگ جانا، یہ سب کیا ہے؟ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ پہلے مجھے لگا کہ یہ سب میری غلط فہمی ہے، مگر آج تیرا نظر چرانا یہ ثابت کر گیا ہے کہ میں بالکل صحیح سوچ رہا تھا۔ صاف لگ رہا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ سعدی میں تجھے کیا بتاؤں یار، جبکہ میں خود کو بھی نہیں سمجھا پا رہا، زین نے بے چارگی سے جواب دیا۔ اسے دیکھتا ہوں تو ایک سکون سا اتر آتا ہے دل میں، دل کرتا ہے بس اسے دیکھتا ہی رہوں، دل کرتا ہے اسے سب سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لوں، اسے بس میں دیکھوں، میں سنوں، میں محسوس کروں۔ مگر تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، سعد نے زین کی بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کرتا ہوں محبت اس سے، محبت نہیں عشق کرتا ہوں میں اس سے۔ مگر کیا مگر؟ سعد نے ایک بار پھر سے زین کی بات کاٹی۔ تو جانتا ہے سب۔ ہاں جانتا ہوں سب، دنیا کی ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، یہ بات تو سمجھ لے۔ غلط، بالکل غلط، دنیا کی ہر عورت بے وفا ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں عورت ذات سے، دوغلی ہوتی ہے، بے وفا، فریبی، جھوٹی اور دھوکے باز ہوتی ہے عورت۔ زین نے غصے سے ٹیبل پر پڑا گلاس دیوار پر دے مارا، مگر سعدی پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ اچھا، پھر تو اماں بھی دوغلی اور دھوکے باز ہیں، ان کا پیار بھی جھوٹا ہے۔ سعد بکواس مت کر اور نکل جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تیرا منہ توڑ دوں۔ بولنے سے پہلے اتنا تو سوچ لے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جس عورت کے بارے میں تو بات کر رہا ہے وہ ماں ہے تیری۔ زین غصے میں دھاڑا۔ میں تجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر عورت شبنم بیگم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مہنور بھی ہوتی ہیں، جو بیوگی کی چادر اوڑھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے 6 سالہ بیٹے کو پالنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ سعد نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ باقی مرضی تیری ہے یار، جو تجھے صحیح لگتا ہے وہ کر تو۔ سعد زین کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر وہاں سے چل نکلا۔ 2 دن سے زین نوٹ کر رہا تھا کہ سعد اس کو اگنور کر رہا ہے، نہ تو اس سے بات کر رہا تھا اور نہ اس سے بات کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ زین نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر سعد نے اسے اگنور کر دیا۔ آج زین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ سعد نے ہی کھولا اور اسے دیکھ کر دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا۔ زین نے اس کا اترا ہوا منہ دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا اور فوراً مان جانا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اماں بھی صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر ناراضگی سے منہ موڑ گئی۔ اماں بھی، سعدی تو ناراض ہے، آپ بھی اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، زین نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب بیچاری بوڑھی ماں کیا کرے، ہمارے بیٹوں کے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے، اماں نے ناراضگی سے جواب دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماں، زین نے ان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑیے میاں، بے وقوف کسی اور کو جا کے بنائیے گا، ایک ہم ہیں جو آپ کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، آپ ہمیں اپنی ماں تھوڑا ہی سمجھتے ہیں،
ہم روز انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آ جائے گا، ہمارا بیٹا آ جائے گا، لیکن ہمارے بیٹے کو تو ہمارے لیے ایک پل کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اماں بھی کی ناراضگی ابھی تک برقرار تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون، اور سعدی تو میرے سب کچھ ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اپنی ناراضگی زیادہ برقرار نہ رکھ پائی اور آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ دور کھڑا سعد بھی ان کا پیار دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم دونوں بیٹھو، میں تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے، جلدی سے گرم کر کے لے کر آتی ہوں۔ سعد نے مجھے بتایا کہ آج تم آنے والے ہو۔ زین اور سعد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ان کے کہکے سے پورا گھر گونج اٹھا۔ کھانا کھانے کے بعد سعد اور زین دونوں لانچ میں آ گئے، جبکہ اماں بھی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں آج آؤں گا؟ زین نے سعد سے پوچھا۔ بس جگر دوستوں کی حد کہاں تک ہے، سعد اچھے سے جانتا ہے۔ مطلب تو مجھے اتنے دن سے جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا؟ تیری ناراضگی سب ایک ڈرامہ تھا؟ زین نے حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لے کر سعد سے پوچھا۔ سعد جانتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، اس لیے اس نے بنا جواب دیے اندر جانے والے راستے کی طرف دوڑ لگا دی کہ اب اماں بھی ہی اسے اور زین کے عذاب سے بچا سکتی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد سعد اور زین دونوں لان میں چہل قدمی کرنے کے لیے آ گئے، جبکہ اماں بھی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تجھے کیسے پتا کہ آج میں آؤں گا؟ زین نے سعد سے پوچھا۔ زین جب اماں بھی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر نماز پڑھ رہی تھی۔ اماں بھی، سعد کہاں ہے؟ زین نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ساتھ ہی باہر گیا تھا، یہی ہوگا، اماں بھی نے مسکرا کر اسے جواب دیا اور اس کے خوبصورت چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور بھرپور مرد تھا، ماشاءاللہ۔ اماں بھی نے زیر لب بہت سی دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی۔ زین مسکرا دیا۔ اماں بھی شروع سے سعد سے زیادہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ اماں بھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زین نے بلا جھجک اماں بھی کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا بولو۔ اماں بھی پوری طرح زین کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں بھی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زین کی بات سن کر جہاں اماں بھی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہیں سعد بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، جو کب سے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اماں کو لگا کہ انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، زین نے اپنی بات دہرائی۔ اماں بھی نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ کہاں ان کا یہ بیٹا جو عورت ذات سے دور بھاگتا تھا، شادی کا نام سن کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا، وہ آج خوش شادی کا کہہ رہا ہے۔ اماں بھی بے حد خوش تھیں، ایسا لگ رہا تھا انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہے۔ کہاں ہے وہ اور کس کی بیٹی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کرتی کیا ہے؟ جلدی سے مجھے بتاؤ، ہم ابھی اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ وہ ایک سانس میں اتنے سارے سوال پوچھ بیٹھی، جس پر زین بے اختیار مسکرا دیا۔ میں ابھی اس کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لوں گی۔ اماں بھی کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ تو اسی وقت کے لیے اپنی چادر اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ تبھی سعد اندر داخل ہوا اور اماں بھی کو شانوں سے پکڑ کر واپس بیڈ پر بٹھایا۔ اماں بھی، کافی رات ہو چکی ہے، ہم صبح چلیں گے۔ اماں بھی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے صبح نہ جانے کب آئے گی اور کب اپنے بیٹی کی پسند کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ سعد بھی اس کے فیصلے سے بے حد خوش تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے اسے کیا اشارہ کر رہا تھا، جیسے سمجھ کر زین بے اختیار مسکرا دیا۔ اماں بھی سامان سے لدی پتی اگلے ہی دن زمان صاحب کے گھر جا پہنچی۔ زمان صاحب گھر میں ہی موجود تھے۔ دادوں نے انہیں احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور زمان صاحب کو بلانے کے لیے چلی گئیں۔ زمان صاحب کے آتے ہی اماں بھی نے کوئی بھی فضول بات کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد آسان لفظوں میں بیان کیا۔ دیکھیے زمان بھائی، اگر بات سعد کی تھی تو میں آپ کو سوچنے کے لیے ضرور وقت دیتی، مگر بات یہاں پر زین کی ہے، جو آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے پلا ہے۔ اس کے کردار کی گواہی آپ خود دے سکتے ہیں، اس لیے میں انکار بالکل نہیں سنوں گی۔
ہاں ہاں، اگر آپ گڑیا کی مرضی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں بھی زبردستی کی قائل نہیں ہوں۔ آپ ہماری بٹیا سے اس کی مرضی پوچھ کر ہمیں آرام سے جواب دے سکتے ہیں، مگر کیا میں ایک بار اپنی بیٹی سے مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، مہنور بہن گڑیا آپ کی ہی بیٹی ہے، جب چاہیں اس سے مل سکتی ہیں۔ میں گڑیا کو بلا کر لاتی ہوں، دادو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دادو کمروں میں داخل ہوئی تو گڑیا بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ گڑیا بیٹا اٹھو، آپ سے کچھ مہمان آئے ہیں ملنے، دادو نے اس کی بالوں کے لٹ کو سنوارتے ہوئے کہا۔ کون آیا ہے دادو؟ آپ کے بابا کے پرانے جاننے والی ہیں، دادو نے اس کے سر پر دوپٹہ جمایا اور اس سے لیے ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ گڑیا کمرے میں داخل ہوئی اور ادب سے اماں بھی اور سعد کو سلام کیا۔ سعد کو دیکھ کر وہ حقیقی معنوں میں حیران ہوئی تھی۔ دادو نے تو بابا کے کسی ملنے والے سے ملنے کے لیے بلایا تھا، مگر یہ تو سعد بھائی ہیں، اور سعد بھائی کے ساتھ کون ہے؟ گڑیا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اماں بھی آگے بڑھی اور محبت سے گڑیا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ گڑیا کے اندر سکون اتر گیا۔ اس ایک لمس کے لیے وہ کتنا ترسی تھی، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ برسوں بعد اس نے ممتا کا احساس محسوس کیا تھا۔ بے شک ماں ایک عظیم تحفہ ہے جو میری قسمت میں نہیں، گڑیا نے افسردگی سے سوچا، اور وہی ان کے ساتھ صوفے پر ٹک گئی۔ اماں بھی کافی دیر تک اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں، اس کی کالج اور دوستوں کے بارے میں باتیں کرتی رہیں، اور جانے سے پہلے گڑیا سے وعدہ لے کر گئیں کہ وہ ان کے گھر ضرور آئے گی اور ڈھیر ساری باتیں کرے گی۔ ان کے بلانے میں اتنا خلوص تھا کہ گڑیا چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ دادو نے کھانے پر روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ جلد ہی واپس اپنے سوال کا جواب ہاں میں لینے آئیں گی، تب ضرور کھانا کھائیں گی۔ گڑیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں بھی اور سعد کے جانے کے بعد زمان صاحب نے دادو سے بات کی۔ دادو کو بھی سنجیدہ مزاج زین بے حد پسند تھا۔ زمان صاحب کی خواہش یہی تھی کہ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا جب گڑیا پیدا ہوئی تھی۔ مرتضیٰ بے حد خوش تھا۔ وہ گڑیا کو باہوں میں لیے کبھی اس کے ماتھے پر پیار کرتا تھا، کبھی اس کے گال پر۔ گڑیا تھی بھی بے حد خوبصورت، اپنی گول مٹول آنکھوں سے مرتضیٰ کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیتی۔ اس کی اس ادا پر تو مرتضیٰ قربان ہو جاتا۔ گڑیا کو گود میں لیے مرتضیٰ نے زمان سے وعدہ لیا کہ گڑیا صرف اور صرف ان کے گھر کی بہو بنے گی۔ مرتضیٰ کی اس بات پر زمان بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ وقت یاد کر کے زمان صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا ہوا بابا، آپ رو رہے ہیں؟ گڑیا متفکر سے ان کے پاس آئی۔ کچھ نہیں بابا کی جان، آؤ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، زمان صاحب نے گڑیا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ جی بابا بولیں۔ بیٹا آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ بابا پلیز، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، گڑیا نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، ایک نہ ایک دن تو آپ کو اپنے گھر کا ہونا ہی ہے نا، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ زمان صاحب نے پیار سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، گڑیا نے جواب دیا۔ بیٹا آپ کے لیے زین کا رشتہ آیا ہے۔ کیا بابا، زین کا رشتہ؟ گڑیا اتنی حیران تھی کہ اپنا منہ بند کرنا ہی بھول گئی۔ ہاں بیٹا، اور مجھے تمہاری دادو کو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ گڑیا نے جھکی پلکوں کے ساتھ پوچھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، بلکہ بے حد خوش ہوں۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، گڑیا یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ زمان صاحب مسکرا دیے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی بیٹی کے چہرے کے بدلے رنگ بھی پہچان نہیں پاتے وہ؟ مسرور سے وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیٹی بھی اس رشتے سے بے حد خوش ہے۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش، جس انسان کی اس نے تمنا کی تھی، جسے دیکھ کر نہ جانے چپکے چپکے کتنی دعائیں کی تھی کہ وہ شخص ساری زندگی میں بس اسی کا ہو جسے اس نے اپنے رب سے مانگا تھا۔ وہ اس کا بننے جا رہا تھا، اس کا محرم۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی جس کا ساتھ پانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔
وہ آج اسی کا ہونے جا رہا تھا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہوگا؟ یہ سوچ کر ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ محبت؟ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے شرما کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ تھینک یو اللہ تعالیٰ، زین کو میری زندگی میں لانے کے لیے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اماں بھی کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ان کے ایک بیٹے نے تو گھر بسانے کے بارے میں سوچا تھا، وہ بے تحاشا خوش تھیں۔ وہ روز ساتھ لیے مارکیٹ چلی جاتی، زین اور گڑیا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کرتی۔ سعد نے بہت بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رشتے کے لیے ابھی ہاں نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اماں تھیں، مجال ہے جو سعد کی بات کا سیدھی طریقے سے جواب دے دیں۔ ارے میاں، بڑے ہم ہیں یا تم، جو ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو، یہ کہہ کر وہ ہمیشہ سعد کو ٹال دیتی۔ دونوں نے اماں بھی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ آخر کار ایک ہفتے کے بعد دادو کا فون آ ہی گیا۔ یہ ایک ہفتہ نہ صرف اماں بھی بلکہ زین نے بہت بے چینی سے گزارا تھا۔ حال چال کے بعد دادو نے گڑیا کی رضامندی کے بارے میں بتایا۔ اماں بھی خوشی سے اٹھیں اور جلد از جلد گڑیا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں۔ دونوں طرف سے منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ اماں بھی کے تو مانو پاؤں میں زمین ہی نہ ٹک رہی تھی۔ وہ کبھی سعد کو بازار لیے جا رہی تھیں، کبھی زین کو، اور کبھی رانو اور گڑیا کو۔ وہ ہر چیز خوبصورت سے خوبصورت لے رہی تھی۔ سچ میں اماں بھی نے زین کو بیٹا کہا ہی نہیں بلکہ اسے دل سے مانا بھی تھا۔ کئی بار زین اور سعد نے انہیں روکنے کی اپنی سی کوشش کی کہ کہیں ان کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جائے، مگر اماں بھی اپنے نام کی ایک تھیں۔ وہ دونوں کی تمام باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ وہ دونوں بے چارگی سے اماں بھی کو دیکھتے رہ جاتے۔